اور خبر یہ ہے کہ شہباز شریف و مولانا فضل الرحمان کا ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ مہنگائی کے خلاف تحریک چلانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف سے پارٹی صدر شہباز شریف کی ٹیلی فون پر مشاورت ہوئی۔ بدترین مہنگائی کے خلاف بھرپور تحریک چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچائیں گے کہ شہباز شریف و مولانا فضل الرحمان کا ٹیلی فون پر رابطہ، مہنگائی کے خلاف تحریک چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف سے پارٹی صدر شہباز شریف کی ٹیلی فون پر مشاورت، جبکہ بدترین مہنگائی کے خلاف بھرپور تحریک چلانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ دو ہیوی ویٹس کے درمیان رابطہ ہوا ہے اور بڑھتی مہنگائی جسے ہر شخص پریشان ہے، اس پر اب ملک کے دو بڑے سیاستدانوں شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے، جبکہ مہنگائی کے خلاف تحریک چلانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف سے پارٹی صدر شہباز شریف کی ٹیلی فون پر مشاورت ہوئی ہے۔ بدترین مہنگائی کے خلاف بھرپور تحریک چلانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے اور بڑھتی مہنگائی سے جہاں ہر شخص پریشان ہے، وہاں پر دو بڑوں نے آج ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے اور اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اس بڑھتی مہنگائی کو نکیل ڈالنے کے لیے مہم چلانے کا اعلان کیا جائے گا کچھ ہی دنوں میں۔ جبکہ نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف جو کہ لندن میں موجود ہیں، ان سے پارٹی صدر شہباز شریف کی ٹیلی فون پر بھی مشاورت ہوئی ہے، جس کے بعد یہ باقاعدہ طور پر نون لیگ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بدترین مہنگائی کے خلاف بھرپور تحریک چلانے کے فیصلہ کیا گیا ہے۔ مزید بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا ہے جاوید اقبال صاحب نے، جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں۔ سر بتائے گا، آج دو بڑوں کا رابطہ ہوا ہے، کیا دیکھتے ہیں اس سے کچھ فرق پڑے گا حکومت؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو رابطہ ہوا ہے، یہ رابطے پچھلے 3-3.5 سال سے ہو رہے ہیں۔ ان رابطوں کا مقصد صرف عوام کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، ان رابطوں کا مقصد اپنے اپنے ٹارگٹ، اپنے اپنے آبجیکٹو کو حاصل کرنا ہے۔ اگر ان کو عوام کی پرواہ ہوتی تو پچھلے 3-3.5 سال سے مہنگائی ہر مہینے بڑھ رہی ہے۔ کوئی ایک مہینہ ایسا نہیں گزرا جہاں مہنگائی نہ بڑھی ہو، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اب چونکہ حکومت خود پریشان ہے، جو ان کی عسکری قیادت سے معاملات چل رہے ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد ریجنل پالیٹکس ہو رہی ہے اس میں، تو اب وہ حکومت کو مجھے نہیں سمجھ آتی کیا ٹف ٹائم دینے کا سوچ رہے ہیں۔ ابھی کوئی پلان تو دیا نہیں ہے، ابھی تو صرف بات چیت کی ہے کہ ٹف ٹائم دینے کا پلان ہے۔ پلان تو یہ پچھلے 2 سال سے بنا رہے ہیں، لیکن حاصل کیا ہے؟ سوائے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی اپنی نیوسنس اور اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ہم بھی میدان سیاست میں موجود ہیں۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی عوام کا درد نہیں ہے، کسی کو اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ عوام اپنا گھر کیسے چلا رہے ہیں۔ جو ایک غریب آدمی 20 سے 25 ہزار سیلری والا ہے، وہ اپنا گھر کیسے چلا رہا ہے؟ نہ حکومت کو پرواہ ہے، نہ اپوزیشن کو، اس لیے کہ ان کے اپنے اپنے گھر چل رہے ہیں۔ ان کو حکومت میں بیٹھے ہیں تو ان کو چائے سے لے کے گھر تک، بجلی سے لے کے پیٹرول تک سب کچھ فری ہے، اور اگر کچھ چیز چاہیے تو کسی کے ساتھ چھوٹا اے ٹی ایم لگا ہوا ہے، کسی کے ساتھ بڑا اے ٹی ایم لگا ہوا ہے۔ اسی طرح اپوزیشن کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ، میں اور عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب بھی ہماری عقلوں پہ پردہ ڈال کے ہمارے لیے نکل رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی خوش فہمی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ کیونکہ انہوں نے، ہمارے سیاستدانوں کی حالت یہ ہے کہ چاہے مریم نواز شریف تھی، آپ دیکھیں کہ کل کے جلسے میں بھی انہوں نے ایک شخص کو ٹارگٹ کرنے کی بات کی، عوام کی کہیں بات ہی چیت نہیں ہے۔ پہلے نیب کو ٹارگٹ کرتے رہی، اب ایک انڈیویجول کو ٹارگٹ کرتی رہی ہے۔ عوام کے لیے مجھے بتائیں انہوں نے کون سا جلسہ کیا ہے؟ کوئی ایک جلسہ مجھے بتا دیں کہ انہوں نے عوام کی بات کرنے کے لیے، عوام کے حق کے لیے یہ بات نکلنے کی بات کی ہو۔ چاہے پی ڈی ایم کی آخری جب میٹنگ ان کی سبوتاج ہوئی ہے، اس میں بھی کیا بات تھی؟ ان کے اپنے آبجیکٹو تھے، عوام کا تو کہیں درد نہیں تھا۔ حکومت گرانے کے پیچھے عوام کی تو بات ہی نہیں کر رہے تھے، اقتدار کی بات تھی۔ پیپلز پارٹی نے اپنے ٹارگٹس جو رکھے تھے ان کو اچیو کرنے کے لیے اس میٹنگ سے نکل گئے، اور بعد میں پی ڈی ایم ٹائم فش ہو گئی۔ تو بدقسمتی کیا ہے ہمارے سیاسی المیے کی کہ ادھر عوام کو نکال کے صرف اقتدار اور اقتدار کے لیے جلسے بھی ہوتے ہیں، جلوس بھی ہوتے ہیں، اور اپنے مقاصد حاصل کرنے تک یہ باہر بھی نکلتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ اس میں کچھ نہیں ہے۔
جی ٹھیک ہے جاوید صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اگر یہ پریشر بنتا دیکھتے ہیں، اگر یہ سڑکوں پر ساری اپوزیشن اکٹھی ہو کر آتی ہے، جیسے پی ڈی ایم میں بھی ہم نے دیکھا، لیکن اس سے پہلے جب مہنگائی ہو رہی تھی تو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں تھا حکومت کو، صرف بیانات تک ہی محدود تھی یہ چیزیں، لیکن اب جب مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر عملی طور پر ہوگی اپوزیشن اور عوام بھی اگر اس کا ساتھ دیتی ہے تو پریشر بنتا دیکھتے ہیں پھر حکومت؟ ہاں دیکھیں، اصل بات اب یہ ہے کہ عوام بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ کل میں نے اپنے ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ دیکھیں عوام اتنے اب زیادہ مایوس ہو چکے ہیں اس نظام سے کہ وہ اب سوچنے پہ مجبور ہیں کہ ہم اب نکلیں تو کس کے لیے نکلیں، اپنے لیے نکلیں یا ان کے لیے نکلیں، کیونکہ عوام کے لیے یہ بات ہی کچھ نہیں کرتے۔ لیکن اگر انہوں نے اب بھی کوئی فیصلہ کیا ہے کہ حکومت کی اس نالائکی کی وجہ سے، انکمپیٹنسی کی وجہ سے، بیڈ گورننس کی وجہ سے اسپیشلی جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کے خلاف نکلتے ہیں تو پھر حکومت کے لیے اس وقت واقعی پریشانی ہوگی۔ لیکن اس میں دیکھنے کی چیز کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کیا لاہ عمل اختیار کرتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی ایک میجر سٹیک ہولڈر ہے اپوزیشن میں اور ایک پاکستان کی بہت بڑی پارٹی ہے۔ اگر یہ پیپلز پارٹی کے بغیر کوئی تحریک چلائیں گے تو پھر اس تحریک کا مجھے مستقبل اتنا کوئی نظر نہیں آتا۔ ہاں اگر پیپلز پارٹی فیصلہ کر لیتی ہے اس جوائنٹ اپوزیشن کو کے ساتھ مل کے تحریک چلانے کا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے ایک پریشر ہوگا، اور شاید حکومت آلریڈی اتنے پریشر میں ہے کہ اس پریشر سے شاید ان کو کہیں ایگزٹ نہ مل جائے، کہیں وہ جو ہم پچھلے دنوں بات کر رہے تھے کہ یہ سیاسی شہید کا رتبہ نہ اختیار کر لیں۔ تو یہ آنے والے وقت میں بتائے گا کہ پیپلز پارٹی کیا لاہ عمل اختیار کرتی ہے اور کس ڈگر پہ چلتی ہے۔ اگر اپوزیشن کے ساتھ جوائن کرتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی حکومت کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے۔ ٹھیک ہے سر، یہ بھی بتائے گا کہ ہمارے پاس آپشنز بھی اپوزیشن میں یہی ہیں اور حکومت بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے جب عمران خان اپوزیشن میں تھے تب وہ بھی سڑکوں پر احتجاج کرتے دکھائی دیتے تھے، لیکن اس سے کوئی عملی طور پر مہنگائی میں کمی نہیں آتی تھی۔ تو کیا یہ احتجاج کے علاوہ بھی کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے جس سے حکومت کو بلیک میل یا ان پر پریشر ڈال کے مہنگائی کم کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اس حکومت میں ایک بندے کا نام ہے عمران خان۔ اگر آپ عمران خان کی شخصیت اور ایز اے لیڈر کے طور پہ باقی لیڈرز سے دیکھیں تو عمران خان کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے ان کی، اور خوبی بھی، کہ وہ ان کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی چیزوں کی۔ وہ ایک اپنے اندر آپ ہی ایک ایسے لیڈر ہیں جو ارد گرد کے ماحول اور ارد گرد کی چیزوں سے نہ گھبراتے ہیں، نہ ان کو کوئی چیز پرواہ ہے۔ جو انہوں نے ڈسیزن کرنا اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ ان کو نہ کسی دوست کی پرواہ ہے، نہ کسی دشمن کی پرواہ ہے، نہ عوام کی پرواہ ہے، اور نہ ہی حکومت کی گورننس کی پرواہ ہے۔ اس لیے جو بات یہ جب آنے والے وقت میں یہ چیز ہوگی تو پھر اس وقت بھی اس کا کوئی مجھے سر پیر نظر نہیں آئے گا۔ کیوں کہ دیکھیں عمران خان اور اس اپوزیشن میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ وہ عمران خان ایک کنسسٹنٹ اپوزیشن لیڈر، ایسا لیڈر تھا جس نے اپنی ایز اے اپوزیشن لیڈر اس نواز شریف کی حکومت پہ ایک دن بھی پریشر کو کم نہیں ہونے دیا۔ یہ ان کی خوبی تھی بینگ اپوزیشن لیڈر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اپوزیشن لیڈر اگر کسی کو ہونا چاہیے تو عمران خان جیسے اپوزیشن لیڈر کو ہونا چاہیے، کیونکہ ان ساڑھے تین سال میں جس طرح کی اپوزیشن ہوئی ہے یہ تو میرا خیال ہے فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کیا انہوں نے۔ جی ٹھیک ہے، جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج دو بڑوں کا فون پر رابطہ ہوا ہے۔ بڑھتی مہنگائی کے خلاف شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ مہنگائی کے خلاف تحریک چلانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے، جبکہ نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف سے پارٹی صدر شہباز شریف کی ٹیلی فون پر بھی مشاورت ہوئی ہے۔ بدترین مہنگائی کے خلاف بھرپور تحریک چلانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جاوید اقبال وڑائچ صاحب، اور جاوید صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا دکھائی دے رہا ان کو، حکومت پر کوئی پریشر نہیں بنتا جب تک کہ عوام سڑکوں پر نہیں نکلے گی اور عوام اپنے حق کے لیے احتجاج نہیں کرے گی۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور جو مولانا فضل الرحمان ہیں نون لیگ، انہوں نے پی ڈی ایم میں بھی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی، لیکن آج ایک بار پھر سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے مہنگائی کے خلاف انہوں نے بھرپور مہم چلانے کا اعلان کیا ہے۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ جب تک عوام اس میں شامل نہیں ہوگی اور پیپلز پارٹی بھی اس میں بھرپور طریقے سے شامل نہیں ہوتی تب تک یہ سلسلہ جو ہے
وہ اس کا کچھ دیکھنے میں عمل میں نہیں آ رہا. اسی پر مزید بات کریں گے سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. نوید صاحب، سیم ٹیگ ٹیم ہے جو کہ پی ڈی ایم میں بھی ہم نے دیکھی مولانا صاحب کی اور نون لیگ کی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار کچھ فائدہ ہو سکتا ہے ان کو؟ دیکھیں، کل جو فیصلہ آباد کا جلسہ ہے اس میں مولانا فضل الرحمان کا موڈ بہت کلیئر تھا، اور انہوں نے صاف کہا ہے کہ تحریک چلائے بغیر کوئی ہمارے پاس رابطہ نہیں ہے، سڑکوں پر نکلیں. اور فوکس انہوں نے کیا ہے جس میں انہوں نے پولیٹیکلی یہ بات سمجھا بھی دی کہ نون لیگ کو اب میدان میں آنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ پنجاب اس تحریک کو لیڈ کرے اور سڑکوں پر عوام کو لے کر آئے، اور ساری نگاہیں اب اسی جانب ہیں، مسلم لیگ کی جانب. مولانا فضل الرحمان چونکہ 2018 سے ہی ہم نے الیکشن کے فوری بعد سے بار بار اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ سڑکوں پر آئے بغیر آپ کو نہ ریلیف ملے گا نہ عوام کو ملے گا. اب معاملہ الٹ ہو چکا ہے. کل آپ نے دیکھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، وہ اونٹ کی کمر پر آخری دن کا ثابت ہوا. بہت زبردست ریئیکشن اس کا آیا کیونکہ عوام پہلے ہی بھرے بیٹھے تھے. اب ان کی سخت جو ہے وہ جواب دے گئی ہے. کل یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے اتنے عرصے کے بعد کہ حکومت کو تو ظاہر ہے تنقید کا نشانہ بنانا ہی تھا عوام نے. انہوں نے اپوزیشن کو بھی خوب رکھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارا جینے کے جو حقوق ہیں، ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں، اس کے تحفظ کے لیے بات نہیں اٹھا سکتے، سڑکوں پر نہیں آ سکتے، تو پھر ہمیں ایسی سیاسی جماعتوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بھی پھر اس حکومت کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو جائیں اور عوام کو مارنے کا پورا انجام دیں. بہت بہت سخت قسم کے کمنٹس کل عام لوگوں نے پاس کیے ہیں اپوزیشن کے بارے میں، صرف اس بنیاد پر کہ وہ کوئی مؤثر تحریک نہیں چلا رہی. تو لگ ایسے رہا ہے کہ اپوزیشن کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور ویسے بھی آپ نے کل کے جلسے میں جو مومنٹم دیکھا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اگر تحریک چلتی ہے تو ہر گزرتے دن کے ساتھ زور پکڑتی جائے گی. مہنگائی، بے روزگاری، معاشی بدحالی، اس سے ہر آدمی متاثر ہے. یہ بنیادی مسئلہ بن چکا ہوا ہے. اور اگر یہ تحریک ایک مارچ کا رخ اختیار کرتی ہے تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں بہت ہی کامیاب اور بڑا مارچ ہوگا، اور بہت حد تک نتیجہ خیز ثابت ہوگا. وہ ایسا مارچ نہیں ہوگا کہ ایک ریلی نکلی اور اسلام آباد پہنچی اور وہاں جا کے ڈسپرس ہو گئے لوگ، ایسا نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے. نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. میں جوائن کیا سلیم بخاری، ڈائریکٹر ڈیجیٹل میڈیا نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائے گا پی ڈی ایم کی قیادت ایک بار پھر سے اکٹھی ہو رہی ہے، اور ایک دور تو انہوں نے پورا چلا جو جلسوں کا، سڑکوں پر آ کر احتجاج کرنے کا. کیا آپ سمجھتے ہیں ایک بار پھر سے مہم چلانے سے کوئی مہنگائی میں کمی واقع ہو سکتی ہے، پریشر بلڈ اپ کیا جا سکتا ہے حکومت پر؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپوزیشن نے تاخیر کر دی ہے اس قسم کی تحریک چلانے کے لیے. پرائسز آج نہیں بڑھی ہیں جب سے یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے. عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، اس کے ناک میں دم ہے. مسلسل قیمتیں بڑھ رہی ہیں ایک تسلسل کے ساتھ. اور اب تو انہوں نے حد کر دی ہے. اس بجٹ کے بعد تو کوئی 6-7 منی بجٹ آ چکے ہیں جس میں پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں بڑھی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں، آٹے کی قیمتیں بڑھی ہیں، چینی کی قیمتیں بڑھی ہیں. کوئی حل ہے؟ میرے خیال سے انہوں نے دیر کر دی. لیکن اب بھی اگر ایک افیکٹو موومنٹ، ایک تحریک چلائی جائے حکومت کے خلاف اس کے ان اقدامات کے جس کے نتیجے میں ایک عام آدمی کی زندگی عذاب ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے ایک خاطر خواہ نتائج اس کے نکلیں گے. اس لیے کہ حکومت کئی اعتبار سے ڈیفینسو پر ہے. ایک تو ان کی ریٹ ختم ہوتی جا رہی ہے، دوسرا ان کے خلاف جو خود سے عسکری قیادت کے ساتھ جو ان کے تعلقات کی نوعیت ہے وہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے. جو ریجن میں افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ان کے اوپر پریشر ہے. تو ایسے وقت میں ایک افیکٹو کیمپین اگر سوک ذیلی سے، نیک نیتی سے چلائی جائے تو میرے خیال سے اس کے نتائج جو ہے وہ ضرور نکلیں گے. یا تو حکومت کو گھر جانا پڑے گا، اور یا جو زندگی اجیرن ہوئی ہے عام آدمی کی وہ قیمتیں کم کرنی پڑیں گی. یہ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی باوجود اس کے کہ تاخیر سے ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بیٹر لیٹ دین نیور. تو کم از کم ان کو یہ ہوش تو آئی ہے کہ اس وقت ایک تحریک کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس تحریک میں نواز شریف صاحب کی آشیرواد بھی شامل ہے تو یہ یقینی طور پر افیکٹو ہونے جا رہی ہے. اس لیے کہ نون لیگ کے ایک جو ورکر ہے وہ یقینی طور پر باہر آئے گا اس کیمپین کو پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. جی ٹھیک ہے. نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سلیم بخاری، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کیا. نوید چودھری صاحب بتائے گا کہ عوام کا رد عمل جو ہے وہ کتنا معنی رکھے گا اس احتجاج پر؟ عوام تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اب اپوزیشن کو بھی مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ ہم پر اتنی بڑی استاد ٹوٹ پڑی ہے اور آپ صرف بیانات دینے پہ لگے ہوئے ہیں. کل ہم نے پبلک کے اندر دیکھا، مین اسٹریم میڈیا پہ دیکھا، ہم نے کل کے اخبارات میں دیکھا، آج کے اخبارات میں دیکھا، ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ عوام اپوزیشن کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، ہمارے یہ بیانوں سے کام نہیں چلے گا، آپ باہر نکلیں. تو اب پی ڈی ایم کی قیادت کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. سڑکوں پر آنے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے.
اور جو حالات سیاسی بنے ہیں جیسا محترم بخاری صاحب نے فرمایا وہ بھی اس بات کے متقاضی ہیں کہ اب لوہا گرم ہے، اور جب لوہا گرم ہو تو اس وقت تو چوٹ لگائی جاتی ہے۔ ریجن کے حالات ہیں جو ملک کے اندر جو ایک میں سمجھتا ہوں کچھ معاملات پر بدنظمی پیدا ہو گئی ہے حکومت کی نالائکی کی وجہ سے اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور ضعیف الانتخابی کی وجہ سے، اس کا بھی ایک نتیجہ نکلنا۔ تو یہ ساری صورتحال اپوزیشن کے لیے بھی فیور کر رہا ہے، اور عوام کے جو مطالبات ہیں ان کو منوانے کے لیے سڑکوں پر آ کر دباؤ ڈالنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ تو اس کا منطقی نتیجہ مجھے ایک مؤثر تحریک کی صورت میں بہرحال نظر آ رہا ہے، تحریک چلے گی۔ جی ٹھیک ہے، نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام اس وقت حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، اور اگر یہ احتجاج کا سلسلہ مؤثر طریقے سے چلایا جاتا ہے تو حکومت پر پریشر بنایا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے نوید چودھری صاحب، جاوید اقبال صاحب اور سلیم بخاری صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ۔